औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गुलाम और रसूल। एक बहुत ही अहम वीडियो को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही अहम होने वाले हैं, आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बिला तेम ताखिर वीडियो की तरफ चलते हैं। करना हर साहिब निसाब पर वाजिब है, और साहिब निसाब मौजूदा दौर के एतबार से वो है जिसके पास तकरीबन 52.5 तोला चांदी की कीमत 80,000 रुपये का माल मौजूद हो। ये 80,000 रुपये 52.5 तोला चांदी की शक्ल में हो, या सोना की शक्ल में और माल तिजारत की शक्ल में, या जमा शुदा पैसे बंदे के पास मौजूद हों और उसकी मिकदार यही हो, उस पर कुर्बानी आ जाएगी। अब एक शख्स कहते हैं मेरे ऊपर कर्ज़ा है, तो उस कर्ज़े को और अपने जेब की मिल्कियत को वो टटोले की कितनी हैसियत है। मसलन ये 20 लाख का मालिक है और इसके ऊपर 19,20,000 रुपये कर्जा है, पीछे निकाल कर 80,000 बचता है, इसके ऊपर कुर्बानी आ जाएगी, क्योंकि 80,000 52.5 तोला चांदी की कीमत बनती है। अगर कर्जा निकालें और पीछे 52.5 तोला चांदी की कीमत यानी 80,000 भी नहीं बचता, हाँ, इसके ऊपर कुर्बानी नहीं। ये गलत नज़रिया है कि बाज़ औक़ात बंदा कुर्बानी फ़र्ज़ होती है, बाज़ औक़ात बंदा कुर्बानी फ़र्ज़ होती है, बाज़ औक़ात बंदा कुर्बानी फ़र्ज़ होती है। तो लोग कहते हैं जी मेरे पास कैश नहीं है। भाई कैश नहीं है, आपके पास सोना चांदी है, उसे बेचें। लोग समझते हैं सोना चांदी को बेच के कुर्बानी नहीं होती, और एक गलत फ़हमी अवाम में ये भी है कि कुर्बानी वाजिब हो गई है, कैश फ़िलहाल नहीं है तो कर्ज़ लेकर कुर्बानी करेगा, या अपने सोने चांदी को बेच के करेगा। तो कहते हैं हमने तो सुना है कर्ज़ा लेने से कुर्बानी नहीं होती। ये भी गलत है। किसने कहा कर्ज़ा लेने से कुर्बानी नहीं होती? जब आपके ऊपर लाजिम हो गया है तो फिर आप कर्ज़ा लें या जो भी करें, आपने कुर्बानी करनी है। उनकी कुर्बानी जो है आलमोस्ट उम्मत में इत्तफाक है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है। सिर्फ हनफी थोड़े से इस मामले में सख्ती का शिकार हुए हैं, और वो सख्ती उनकी हदीस के ज़ारी अल्फाज पे देखा जाए तो किसी हद तक जस्टिफाई भी है। सुनन इब्न माजा में हदीस है, अल-मुस्तदरक हाकिम के अंदर मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद में है। इमाम हाकिम ने भी इसे सही कहा, इमाम ज़हाबी ने भी मुवाफ़क़त की कि जो लोग इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करते वो हमारी ईदगाहों से दूर रहें। तो इसमें चूँकि एक वईद है, इसकी वजह से इमाम हनीफा का ये मौक़िफ़ है कि ईद कुर्बान की कुर्बानी वाजिब है। लेकिन हम पहले भी आपको बताते हैं कि अहादीस को आपने सहाबा के फ़हम के मुताबिक देख के चलना है, सलफ़ के फ़हम के मुताबिक नहीं, सहाबा के फ़हम के मुताबिक। सलफ़ तो इमाम हनीफा भी हैं, उन्होंने फ़हम गलत ले लिया है, तो सलफ़ के फ़हम से मुराद है सहाबा का फ़हम। सहाबा का फ़हम ये है कि मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में और सुनन अल कुबरा अल बैहक़ी के अंदर मौजूद है कि सैयदना अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बाज़ औक़ात जानबूझ के ईद कुर्बान की कुर्बानी छोड़ दिया करते थे ताकि लोग उसे वाजिब ना समझ लें। तो ईद कुर्बान की कुर्बानी सुन्नत है, वाजिब नहीं। अहले तशय्यो के यहाँ भी ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। रहा अहदीस में से ये एक हदीस है, इस हदीस के ऊपर भी हर सेहत पे इख्तलाफ है। बहरहाल आलमोस्ट हसन दर्जे की तो ये बन ही जाती है रवायत। तो वो है नबी इस्लाम ने तरगीब दिलाने के लिए, जैसे कई एक मौक़ों पे आप इस्लाम का जिस तरह फरमान है कि यहूद नसारा की मुखालफत करो, दाढ़ियों को रंगो, ये तरगीब दिलाने के लिए। वरना तो इस हदीस को रवायत करने वाले जाबिर बिन अब्दुल्ला और उनसे भी बढ़ के मौला अली अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी नहीं रंगी, सफ़ेद ही रखी है, जवाज की हद तक ये मतलब जायज़ है। तो ये वाजबियत के दर्जे में नहीं है, सुन्नत के दर्जे में है। लेकिन जिस शख्स को अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है उसे ज़रूर कुर्बानी करनी चाहिए। मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रहा, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने यानी जब से इस एतबार से यानी साहिब इस्तिताअत हूँ कि मैंने खुद से कमाना शुरू किया है, यानी 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मेरी तो किसी साल में भी कुर्बानी मिस नहीं हुई है। नबी इस्लाम ने बड़े एहतमाम के साथ किया है। हत्ता कि आप सही मुस्लिम में जो आपके आखिरी हज की हदीस है 2950, जिसमें आपका फरमान है कि मैं अपने बाद तुम में वो चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ जिसे मजबूती से पकड़ लोगे, कभी गुमराह नहीं होगे, वो अल्लाह की किताब है। मुस्लिम में सिर्फ अल्लाह की किताब का जिक्र है। सुन्नत वाली हदीस हाकिम के अंदर है, वो भी हसन दर्जे में है। और रही गदीर खुम की हदीस, वो तो हजरतुल वदा के मौका पे नहीं बल्कि वापसी पे खुम नामी गाँव में, वो मुस्लिम शरीफ में 6225 से 6228। तो बुखारी मुस्लिम में जो हदीस है 2950 जाबिर बिन अब्दुल्ला से, वो बड़ी रिकत अंगेज हदीस है। जाबिर बिन अब्दुल्ला आलमोस्ट नबीना हो चुके होते हैं, तो इमाम बाकिर उनको मिलने के लिए जाते हैं।
تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضور کا بچہ آیا آپ کے پاس، امام باقر حضرت حسین کے پوتے، تو وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، تو حضرت امام باقر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور امام باقر سے امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے، اور 2 واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے۔ تو امام باقر کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ میرے یہ سامنے کے بٹن کھولتے ہیں اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے نبی کے بیٹے ہو، تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حج کس طرح کیا تھا؟ تو وہ حج کی آلموسٹ 7-8 صفحوں پہ لمبی حدیث ہے، مسلم شریف میں 2950 اور مشکات میں دوسری جلد میں حج کے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی ہے نبی علیہ السلام کے حج پہ۔ یہ امام باقر نے روایت کی ہے، ان سے امام جعفر نے سنی ہے، اور پھر بعد میں 2 واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے۔ اس میں الفاظ ہے کہ یمن سے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ منگوائے حجۃ الوداع کے موقع پر، 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے ایک حج کے موقع پہ، 63 اونٹ، اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اور باقی 37 جو ہیں وہ مولا علی کو کہا کہ تم نے کرنے ہیں۔ تو 63 میں اشارہ تھا کہ آپ کی چونکہ زندگی مبارک کے 63 سال ہیں، آپ نے پورے سال ایک سال کی قربانی ایک ہی دفعہ کی ہے۔ اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ 100 کے 100 اونٹ نہر ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی لی جائے، اور وہ ساری 100 کی 100 بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئیں، ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے۔ اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبی علیہ السلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے تناول فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی، نبی علیہ السلام کے آخری حج کا بیان، حجۃ الوداع۔ تو اس سے بھی یہ یعنی بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے اس سنت کا بڑا اہتمام کیا ہے، لہٰذا اس چکروں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے، بھائی سنت ہے کریں گے۔ البتہ یہ ٹیکنیکل بحثیں اس لیے کی جاتی ہیں جب حنفیوں کی طرف سے زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر، اور بلکہ وہ تو ایک اور سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھر میں جتنے لوگ الگ سے بھی صاحب استطاعت ہیں، کسی بیوی کے پاس سونا ہے تو وہ علیحدہ سے اپنی قربانی کرے گی، فلاں کرے گی، اور وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں، اس لیے پھر یہ بحثیں جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سنت ہی ہے، واجب نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، سنت دائمہ، متواتر اور مسلسل بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونے کے اعتبار سے نصاب کیا ہوتا ہے؟ نصاب کے اوپر جی اتفاق ہے، صاحب نصاب وہ ہے جس میں قربانی کی استطاعت موجود ہے، اس کا زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک غریب آدمی ہے، قربانی کے دنوں میں اس کے پاس مال آ جاتا ہے، تو وہ قربانی کے اعتبار سے صاحب استطاعت ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں چونکہ واجب نہیں ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ضرور کرے، پھر تو واجبیت ہو جائے گی نا، تو میں نے آپ کو پہلے اس پہ بحث کر چکا ہوں۔ تو وہ صاحب استطاعت ہے، ضرور کرے، جہاں ہم اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کریں، تو اس کے لیے آپ کے پاس قربانی کا خرچہ ہونا ضروری ہے۔ اب قربانی کا خرچہ بھی ظاہر ہے، اگر آپ اونٹ قربان کر رہے ہیں وہ تو 1.5-2 لاکھ روپے کا، اگر حصہ بھی ڈالتے ہیں تو آلموسٹ آج کل 18 سے 20 ہزار ہے، گائے کا 13 سے 15 ہزار ہے، اور بکرا لیں گے تو کم از کم بھی کوئی بہت بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی دوندا بکرا ملا آپ کو تو 25 ہزار سے کم تو نہیں ملنے کا، اللہ ہے کہ بہت آپ انٹیریئر پنجاب میں کہیں جنوبی پنجاب چلے جائیں تو پھر بھی 20-25 ہزار کا تو بکرا چاہیے۔ تو اتنی رقم آپ کے پاس اگر رقم آ جاتی ہے تو بجائے اس کو اور معاملات میں خرچ کرنے کے اور جا کے ایک کوئی LED سکرین کو 50 انچ کی اٹھا کے لے آئیں آپ گھر میں، پہلے بھی ہو 32 والی، وہ چھوٹی لگ رہی ہو، پیسے آ جائیں، کمیٹی نکلے تو یہ چیزیں چھوٹی لگنی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کی بجائے قربانی کریں آپ، کیوں ان معاملات کے اوپر پیسے ضائع کرتے ہیں، پیسے ان کاموں میں ڈالیں۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ اگر کوئی شخص آلریڈی مقروض ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے قرضہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے؟ قربانی کیوں نہ دے جی، کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں، یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں، انہوں نے کروڑوں میں قرضے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ایکویٹی تو ان کی 40% ہے، 60% تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے، وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساقط ہو جائے گی، جو امریکن بیل چپ فٹ شدہ جو ہے منگوا کے یہاں پہ قربان کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں مقروض وہ بھی ہیں۔ یہ قرضہ جو ہے یہ عارضی قرضہ ہے، یہ اس قرضے کو وہ قرضہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پہ قرضہ یہ ہے کہ ایک بندہ قرضے کے تلے اس طرح دب گیا کہ اس کی 2 وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سوکی کھا کے گزارا کر رہا ہے، اس کو مقروض کہا جاتا ہے۔ کروڑ پتی لوگوں کو مقروض نہیں کہا جاتا، وہ تمہارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں اتنی تنخواہ لے کے بھی کہ میرا مشکل سے چولہا جلتا ہے،
تو قربانی تو پرائم منسٹر میں بھی کوئی نہیں بن رہی ہوگی. اس طریقے سے اگر دیکھا جائے بڑے بڑے فیکٹری آنرز جو ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہے. قرضہ اٹھا کے آپ کریں. یہ کمیٹی آپ نے قرضہ ہی تو ڈالی ہوتی ہے, کمیٹی ڈال لیں. سالی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں, بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں, اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نئے لے کے دیتے ہیں بچوں کو. اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا ہے. یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا ہے. آج کل ایک ایوریج شادی کے اوپر 15-20 ہزار روپے لگ جاتا ہے. تو سر 12-13 ہزار روپے کا آپ بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتے؟ ضروری ہے کہ آپ نے بکرا ہی لینا ہے, بیل میں حصہ ڈال لیں. جی ناظرین, آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ ویڈیو بہت ہی زبردست ویڈیو تھے, بہت ہی اہم ویڈیو تھے, کیونکہ آنے والا جو دین ہیں, اسپیشل دین ہیں, وہ عید الاضحیٰ کے دین ہیں. اب عید الاضحیٰ کے دین جو ہے نا, ہر مسلمان صاحب استطاعت مسلمان قربانی کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ قربانی کرنا سنت ابراہیم علیہ السلام ہیں, اور حج کرنا بھی سنت ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو بہت ہی پسند آیا, اور یہ سنت ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بھی لاگو کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ 2 جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے. ایک اپنے لیے کرتے تھے, اور دوسرا جو ہے نا اپنی امت کے لیے کرتے تھے, امت کی بخشش کے لیے کرتے تھے. لہذا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص ہونے والے ہیں جو قربانی نہیں کرنا چاہتا ہے, صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ہے. قربانی کرنا ایک سنت ہے, یہ فرض بھی ہے صاحب استطاعت لوگوں کو. تو اس ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے نا ان لوگوں سے مخاطب ہو کر یعنی کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے نا مقروض ہیں, اگر آپ مقروض ہیں, قربانی نہیں کرنا چاہتے ہیں مقروض کی بنا پر, تو آپ پر بھی قربانی فرض بنتے ہیں. کیونکہ بڑے بڑے لوگوں کے جو ہے نا بڑے بڑے لوگوں کا بڑے بڑے قرضہ ہوتے ہیں, مقروض ہوتے ہیں. تو کیا ان لوگوں کو بھی قربانی نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس سوال کے جواب میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا ان لوگوں کو بھی قربانی کرنا چاہیے, کیونکہ بڑے لوگوں کا بڑے سٹیٹس ہوتے ہیں, چھوٹے لوگوں کا چھوٹے سٹیٹس ہوتے ہیں. بڑے لوگ جو ہے نا اپنے جو ہے نا ویژن کو بڑا رکھتے ہیں, تو وہ لوگ جو ہے نا 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ یعنی قیمت پر یعنی جانور لا کر آپ قربانی کرنا آپ پر فرض ہے. لہذا ہمیں جو ہے نا اس سنت ابراہیم علیہ السلام کو فرض سمجھ کر صاحب استطاعت لوگ قربانی ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ یہ عید اس عید کو جو ہے نا ہم مسلمان بڑے عید تصور کرتے ہیں, اور قربانی کو 3 حصہ کرنا ہوتے ہیں. ایک اپنے گھر والوں کو, دوسرا یعنی اپنی رشتہ داروں کو, تیسرا ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کو جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری قربانی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول و مقبول ہو جائیں. اس لیے جو نا ہم جو بھی کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں یا مزدور کرتے ہیں, کسی بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں, تو فل ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے. ادروائز ہم نے جتنے بھی یعنی قیمت پر یعنی جانور لائے ہیں وہ تقریباً سارے کا سارے ضائع ہو جاتے ہیں. تو اسی جملے کے ساتھ میں آپ لوگوں سے خیر بات کہنا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.